لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ جس کا نام ہے فاطمہ، ایم فل کی وہ اسٹوڈنٹ ہے اور گولڈ میڈلسٹ ہے، ایک پڑھی لکھی لڑکی۔ اس کی دوستی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر ایک لڑکے کے ساتھ جس کا نام ہے حسیب افضل۔ دونوں کی بات چیت شروع ہوتی ہے، بات چیت شروع ہوتے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ جب زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو افضل کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں بالکل کوئی بری بات نہیں ہے، اگر ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس کے بعد شادی کر لینی چاہیے۔ اب یہ جو حسیب افضل ہے یہ اکثر فاطمہ کو جنسی تعلقات کے لیے فورس کرتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ جنسی تعلقات بنانا چاہتا ہوں، اگر میں نے تمہارے ساتھ کل کو شادی کرنی ہے تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، جس پر فاطمہ ہر بار اس چیز سے منع کرتی تھی اور ایک ہی بات پہ بس ضد رہتی تھی کہ مجھے شادی کے بعد یہ سب کچھ چاہیے، نکاح کرنے کے بعد میں تمہاری بیوی بن جاؤں گی، اس کے بعد یہ سب چیزیں مناسب لگتی ہیں، جس پہ بارہا بار حسیب افضل فاطمہ کو بلاک کر دیتا تھا، کبھی ان بلاک کر دیتا تھا، خود سے بلاک کر دیتا تھا، پھر ان بلاک کر دیتا تھا۔ اب 10 جنوری کو بھی یہی سب کچھ ہوا اور 10 جنوری کو وہ فاطمہ کو فون کرتا ہے اور اس کو مناتا ہے، معافیاں وغیرہ مانگتا ہے، کیونکہ اور پہلے بلاک کر چکا تو اسے معافیاں وغیرہ مانگتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ہم کیوں نہ ایک کہیں پر بیٹھ کر ناشتہ وغیرہ کریں، جس پر فاطمہ مان جاتی ہے اور اس کو منا کر اعتماد میں لے کر اس کو کہتا ہے کہ تم مسلم ٹاؤن آ جاؤ، وہاں سے میں تمہیں پک کر لوں گا۔ جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ حسیب افضل کے ساتھ گاڑی میں اس کے 2 دوست موجود ہوتے ہیں۔ فاطمہ گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھتی ہے کہ کون ہے، جن کا وہ تعارف کرواتا ہے کہ یہ دونوں میرے بچپن کے دوست ہیں، میں نے سوچا کہ ان کو کیوں نہ ان کی ہونے والی بھابھی سے ملوا دیا جائے۔ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات میں خاتون کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے کہ اپنے دوستوں کے سامنے مجھے اون کر رہا ہے، مجھے ان کی بھابھی کہہ رہا ہے، اپنی ہونے والی بیوی مان رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ بندہ میرے ساتھ بڑا لائل ہے۔ اب یہاں پر وہ جو دونوں دوست ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے طلحہ خان اور ایک کا نام ہے حمزہ خان۔ اب پلان کرتے ہیں کہ کیوں نہ کہیں پر جا کر ناشتہ کیا جائے، صبح تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہے۔ پلان کرنے کے بعد دونوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ چلتے ہیں سندر والی سائڈ پر، وہاں پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہاں کا پلان کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر چلتے ہیں اور وہاں پہ چل کے ناشتہ کرتے ہیں، وہاں پہ پوائنٹ ہے ناشتے کا بہت اچھا، اور اس کے بعد وہاں پر آپ کو گھمائیں گے پھرائیں گے۔ فاطمہ مان جاتی ہے اور یہ تمام لوگ 2 دوست حسیب افضل اور فاطمہ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو پلان چینج ہوتا ہے، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارا ایک فلیٹ ہے، کیوں نہ فلیٹ پہ بیٹھ کے بہت پرسکون طریقے سے آن لائن ناشتہ منگوائیں گے اور وہیں پہ بیٹھ کے ناشتہ وغیرہ کریں گے، کچھ ٹائم سپینڈ کریں گے اور اس کے بعد جا کر ہم گھومیں گے پھریں گے، جس پر فاطمہ جو ہے وہ بے اعتباری ظاہر کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں کسی فلیٹ میں نہیں جاؤں گی، جو بھی ناشتہ وغیرہ کرنا ہم باہر کرتے ہیں، جس پر حسیب اس کو ٹرسٹ دلواتا ہے کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں کیا پریشانی کی ضرورت ہے، جس پر وہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے اور یہ چاروں لوگ، جن میں سے یہ 3 لڑکے اور ایک وہ لڑکی، فلیٹ پر پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی فلیٹ پر پہنچتے ہیں فاطمہ کو یہ تینوں لڑکے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، بہت برے طریقے سے زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اس کی ویڈیوز بناتے ہیں، اس کے چیخنے کی آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب تمام چیزیں ہو جاتی ہیں، جب تمام طریقے سے اپنی حوث کو یہ پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس لڑکی کو وہ ویڈیوز دکھاتے ہیں، وہ آڈیو سناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس کیس کی کوئی بھی پیروی کی یا تم نے کہیں پر بھی اپنا منہ کھولنے کی کوشش کی تو ہم تمہاری یونیورسٹی میں اور ہم باقی سوشل میڈیا پر تمہاری یہ ویڈیوز آڈیو لیک کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے بیگ میں سے اس کی بہن ہے، اس کی چیک بک ہوتی ہے، اس میں سے 2 چیک لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بہن پر بھی ان چیک کی بنا پر، ان چیک کی بیس پر کارروائی کریں گے۔ اب وہ لڑکی وقتی طور پر ظاہر ہے پریشان ہوتی ہے، واپس اس کو لے کر آتے ہیں اور اس کو راستے میں ڈراپ کر دیتے ہیں اس کی یونیورسٹی کے پاس اور چلے جاتے ہیں۔ بہت دیر تک وہ لڑکی اسی صدمے سے 2-4 ہوتی ہے کہ میرے ساتھ آج ہوا کیا ہے، یہ بندہ جو مجھ سے شادی کے وعدے کرتا تھا، یہ بندہ جو مجھے کیا کہہ کر لے کر گیا، مجھے کیا خواب دکھائے، اس نے نہ خود بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کروایا۔ خیر لڑکی اسی کنڈیشن میں واپس آتی ہے اور جب اس کے حواس تھوڑے بحال ہوتے ہیں تو وہ پولیس اسٹیشن جاتی ہے اور تمام تر وقوع جو ہے وہ FIR کی صورت میں پولیس کے سامنے رکھتی ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے۔ اب پولیس جب اپنی کارروائی شروع کرتی ہے تو پولیس کا اس کیس میں اب تک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ اب یہ چیز سمجھ سے باہر ہے کہ پولیس کو زیادتی کے شواہد کیوں نہیں ملے۔ ایک لڑکی نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی، اتنی بڑی FIR کروائی،
3 لڑکوں کے اوپر، ایک وہ لڑکا جس کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا، 2 وہ لڑکے جو کہ اس کے دوست تھے، اور پولیس کو زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں سوشل میڈیا پہ دوستی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، بلاک ان بلاک کی صورت میں یہ لڑکی جو ہے تھوڑا اس چیز کو لے کر غصے میں آئی، جس وجہ سے اس نے اس طرح کا انتہائی قدم اٹھایا۔ پھر بھی حسیب افضل جو ہے وہ اس ٹائم پولیس کا کہنا ہے کہ اس کو گرفتار کر چکی ہے، جبکہ اس کے باقی دوست طلحہ اور حمزہ فرار ہیں۔ اب پولیس ان تمام لوگوں کو اریسٹ کرے، لڑکی کا میڈیکل ہو، تمام تر چیزیں سامنے آئیں کھل کر۔ جس طرح سے لڑکی نے FIR میں چیزیں بیان کی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی، جو لڑکی نے اپنے ساتھ ہونے والا سلوک بتایا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے وہاں پر۔ خیر، اس معاملے میں، اس FIR میں، اس کیس میں کس حد تک سچائی ہے اس کا اندازہ تو اگر پولیس چاہے گی تو وہ تمام تر چیزیں سامنے رکھ دے گی، لیکن یہ پورا ایک وقوعہ تھا جو کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی، گولڈ میڈلسٹ لڑکی کے ساتھ آیا۔ اللہ تعالیٰ تمام لڑکیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اور یہ جو سوشل میڈیا والی دوستی ہیں ان چیزوں سے ہم لوگوں کو پناہ دے۔ اجازت دے مجھے، اللہ حافظ۔